اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین۔ برادران اسلام، قرآن کریم کے نزول کا جو مقصد ہے وہ ان آیتوں کے اندر بتلایا گیا کہ قرآن کریم کے نزول کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے لوگوں کو ڈرانا اور لوگوں کو خوشخبری سنانا، یعنی لوگوں کو جہنم سے ڈرانا اور لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنانا۔ یہ مقصد قرآن عظیم کا ہے۔ اور یہ جو آیتیں اس وقت پڑھی گئی ہیں پارہ نمبر 27 کی، ان کے اندر بھی خدا تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی، ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ باغوں میں ہوں گے، بہتی ہوئی نہروں میں ہوں گے، یعنی پرہیزگار لوگ جنت کے اندر جہاں رہیں گے اس محل کے پاس، اس محل کے نیچے ٹھنڈے پانی کی نہریں جاری ہوں گی، گھنے گھنے باغات ہوں گے جن میں انسان کا دل لگے گا، خوشی حاصل ہوگی۔ آخذین ما آتاہم ربہم، ان نعمتوں کو لے رہے ہوں گے جو ان کا رب ان کو عطا فرمائے گا۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، بے شک کیونکہ یہ لوگ اس سے پہلے یعنی دنیا کے اندر نیک کام کرنے والے تھے، اس کا صلہ اور بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کے اندر یہ بہت کم سویا کرتے تھے، یعنی جن کی حالت بیان کی جا رہی ہے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحر کے وقت تہجد پڑھتے تھے، استغفار کرتے تھے، نمازیں ادا کرتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور اپنے مال میں مانگنے والوں کو اور جو مانگتا نہیں ہے غریب ہے ان کو اپنا مال دیا کرتے تھے۔ یہ ایسے لوگ تھے جن کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہوگا، وہاں کی حالت بیان کی جاتی ہے۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین کے اندر بھی نشانی ہے یقین کرنے والوں کے واسطے۔ کتنی اہم اور کتنی پوائنٹ کی چیز اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اب اس کے اندر ایک آیت کریمہ آئی ہے کہ استغفار کرنے والے تھے، یعنی نمازیں پڑھنے والے تھے۔ بعض حضرات نے اس کی تفسیر کی ہے کہ رات میں بغیر نماز پڑھے سوتے نہیں تھے، مغرب اور عشاء کی پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے، تو یہ بھی استغفار کرنے والے کہلائیں گے، متقی کہلائیں گے۔ بعض نے فرمایا کہ جب سو جایا کرتے تھے تو آخری حصے میں اٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے، یہ بھی متقی ہیں۔ اور پھر عبادت کے بعد فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ یہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرنے والے تھے، یعنی جن کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہے
جن کی نیکی اللہ کو پسند آئی تھی، جن سے اللہ بڑا خوش ہوا تھا، تو یہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے تھے اس پر۔ ایک تو جو مانگنے والا آیا، جو سائل آیا، ضرورت مند آیا، اس کو اپنا مال دیتے تھے۔ ایک شخص ایسا تھا کہ جو مانگتا نہیں تھا، اپنا سوال ظاہر نہیں کرتا تھا، اس کو معلوم تھا دینے والے کو، پیسے والے کو، کہ فلاں آدمی غریب ہے، فلاں مسکین ہے، فقیر ہے، تنگ دست محتاج ہے، وہ سوال نہیں کرتا کسی سے، تو یہ اس کو بھی دیتا تھا۔ تو یہ جو اس کو بھی دیتا تھا، یہ بھی متقی ہے۔ مانگنے والے کو بھی دینا، اور جو مانگتا نہیں ہے، محروم، تو ایسے لوگوں کو بھی دینا، یہ متقی لوگوں کی صفت ہے۔ اس کو قرآن نے کھول کر بیان کیا کہ لوگوں کے مالوں کے اندر حق ہے مانگنے والے کا اور محروم کا، یعنی جو فقیر، مسکین، غریب ہے لیکن سوال نہیں کرتا، اپنی عزت نفس، اپنی شرافت کی وجہ سے مانگتا نہیں ہے، اس کی تعریف بیان کی ہے قرآن کریم نے کہ ایسے لوگوں کو بھی دینا چاہیے، اور ایسے کو دینے والے جنتی ہیں، ثواب کی مستحق ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر جنت میں جانے کا ایک ذریعہ بتلا دیا، گویا کہ بدنی عبادت کرو، مالی عبادت کرو، خدا تعالیٰ سے ڈرو اور متقی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی جنات و عیون، ہم تمہیں ہرے بھرے باغوں میں رکھیں گے، اور نہر کے پاس جو تمہارے محل بنے ہوئے ہوں گے، ان محلوں میں ہم تمہیں جگہ دیں گے۔ کتنی اہم بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔